سبحان اللہ سبحان اللہ. منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما. ساؤنڈ سسٹم تھوڑا بڑھا دیا ہوا. باہر جو حضرات ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں شیڈ میں وغیرہ کھانے کا تو ہوگا, ادھر لائٹ وغیرہ بند کر کے سب ادھر تشریف لائیں. بھائی صاحب آپ لوگوں سے بولا جا رہا, بھائی کھانا کھا لیا نا, آ جاؤ ادھر آ جاؤ. جتنے بھی لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سب سے آپ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, آئیے ادھر جلسگاہ میں آ کر کے بیٹھے. منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما وقار علماء ملت اسلامیہ. اسلام کے غیرت مند بیٹو, شجر اسلام کی آبیاری اپنے گرم گرم لوگوں سے کرنے والوں, ایام ماضیہ میں کوہرام برپا کرنے والوں, قیصر و کسریٰ کی بلند و بالا فصیلوں پر اپنی فلاح و ظفر کے جھنڈوں کو نصب کرنے والوں, فلک شگاف نعرے تکبیر سے ایوان باطلہ کی در و دیوار کو ہلانے والوں, میری ملت کے نوجوانوں, پیارے بزرگوں, دوستوں, ہم نشیوں, ہم جلی ساتھیوں, پردہ نشین خواتین امت, نونہالان قوم, صوبہ تلنگانہ کے سنی, قادری, حنفی, رضوی مسلمانوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اراکین کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, جنہوں نے یہ خوبصورت جلسہ بنامے غوث البراء کانفرنس آرگنائز کر کے ہم سبھی کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع پرووائڈ کیا. میں دعا کرتا ہوں رب قدیر بعطائے رسول بشیر و نذیر بکرم غوث و خواجہ دستگیر بفیض اعلی حضرت مفتی اعظم ہند روشن ضمیر, آپ کے جشن غوث البراء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اور اس جشن غوث البراء کے تبسل و طفیل تمام اس علاقے کے سنی مسلمانوں کو مرنے سے پہلے زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائے, اور بعد الموت گنبد خضرا کے مکین شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے. آپ کے شہر محبت میں
4 یا 5 سال کے بعد تقریباً میری دوسری حاضری ہے، اور ابھی 1 مہینہ پیشتر شہر ورنگل میں شاید 29 اکتوبر 2022 کو میں حاضر ہوا تھا۔ اور اس علاقے کی راجدھانی کیپٹل حیدرآباد میں انٹرنیشنل تحفظ ناموس رسالت شب معراج، شب برات اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی کانفرنسوں میں سال میں 2-3 مرتبہ میں آنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ اس علاقے کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، مہذب مؤدب موقر لوگ ہیں۔ بات کو سمجھانا اس علاقے کے لوگوں کے لیے میرے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ آپ کی صلاحیتوں کو قبول فرمائے، اور جو جلسے آپ سنیت کے فروغ کے لیے آرگنائز کرتے ہیں، سجاتے ہیں، مناتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، اسی طرح پوری زندگی آپ کو اہل سنت والجماعت کے فروغ اور ترقی کے لیے جلسے سجانے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بریلی شریف میں جب جلسے ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا ساؤنڈ سسٹم لگتا ہے، اتنا بڑا کہ کونے کونے سے آواز آتی ہے، لیکن آپ کا یہ سائلنٹ ماحول مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں مجھے زیادہ محنت سے تقریر نہیں کرنا پڑے گی، پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھی لکھی بات ہے نا، اور اسماعیل صاحب بڑی آسانی کے ساتھ مجھے کرنے میں مزہ آ جائے گا، زیادہ محنت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہمارے یو پی میں اور بہار میں، بنگال میں، اڑیسہ میں، جھارکھنڈ میں یہاں تقریر کم ہوتی ہے، ایکشن زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ یا کوئی بہار کا ہے کہ بہار کے ہی ہے؟ ہاں، تو میں جب بہار جاتا ہوں، ہندوستان میں سال میں 9 مہینہ مجھے بہار، بنگال، اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں گزر جاتا ہے۔ 12 میں 9 نکال دو کتنے بچے؟ 3 مہینہ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں۔ کبھی عید بقرعید تلنگانہ میں آ گیا، عید بقرعید کبھی آندھرا میں آ گیا، کبھی کرناٹک چلا گیا، پورے 9 مہینہ بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ۔ اور یہاں جلسے کیسے ہوتے ہیں؟ ہزاروں کا مجمع، پورا میلے کی میلہ، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، بہار میں کون سے علاقے کے ہیں آپ؟ پورنیہ۔ آپ سب پورنیہ کی ہیں؟ اچھا، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بے شمار خرچ کرتے ہیں لوگ، بڑا اچھا لگتا ہے۔ جب بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں مجمع میں خطاب ہو رہا ہے۔ ہزاروں کا مطلب بھیڑ بھڑکا پورا میلہ ٹھیلا، 3 دن جلسے چلتے ہیں، مہینوں سے انتظام ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ صحیح بتا رہا ہوں نا میں؟ ایسا ہی ہے۔ اور ابھی مجھے پرسوں پھر بنگال جانا ہے، آپ کو اتر دیناج پور میں باگڈوگرا اتروں گا، وہاں سے اتر دیناج پور میں جانا ہے مجھے پرسوں۔ انشاءاللہ دلی پہنچوں گا، دلی سے فلائٹ دے کر میں انشاءاللہ باگڈوگرا پہنچوں گا۔ اس علاقے سے محبت ہو گئی ہے۔ حافظ اسماعیل صاحب نے مجھے پہلے بھی بلایا تھا، اب بھی بڑی محبتوں سے بلایا ہے، اور آپ لوگوں کا خلوص اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ اب آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ کم بولتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کم بولتے ہیں، تو پڑھے لکھوں کو زیادہ نہیں بلوانا چاہیے، تو ہم نہیں بلوائیں گے، آپ کی ایجوکیشن کو ہم مکمل سلام کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو اسے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کو ضرورت نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن میں تو اتنا گنہگار ہوں، مر جاؤں گا لیکن نیکیوں کی ضرورت ہمیشہ پڑتی رہے گی۔ تو اگر ضرورت سمجھیں، اگر آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہو تو بیچ بیچ میں سبحان اللہ بول لینا۔ اور نامہ اعمال نیکیوں سے اتنا بھر گیا ہے کہ بائیں ہاتھ میں جانے کا خطرہ ہی نہیں ہے، تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا؟ قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ کامیاب وہی شخص ہوگا۔ کامیابی کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ اسی لب و لہجے میں تقریر کروں گا، میں پہلے والی تقریر نہیں کروں گا جو پہلے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو فل ایکشن میں دیکھیے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، مجھے مکمل خیال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے انداز میں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ نگرانہ تو نہیں کٹے گا۔ تو قیامت کے میدان میں کون کامیاب ہوگا؟ وہ شخص کامیاب ہوگا جس کا نامہ اعمال، نوشتہ عمل سمجھ لو سیدھے ہاتھ میں اگر مل جائے تو اس کا 75% ڈومز ڈے کا میدان کلیئر ہو جائے گا، یعنی 75% وہ انسان، اب جو باقی رہے وہ فارمیلٹیز رہیں گی صرف۔ جیسے رشوت کی بنیاد پر اگر کسی کو نوکری دینا ہو تو فارمیلٹی کے طور پر ایک آدھ سوال پوچھے، لیکن وہاں رشوت چلے گی نہیں، وہاں تو نبی کا عشق چلے گا، نبی کا عشق چلے گا۔ اگر کالری میں نوکری لگنا ہو تو کوئلہ کھودنے کے لیے بھی رشوت دینا پڑے گی، وہاں جنت میں جانے کے لیے کوئی رشوت نہیں، مصطفیٰ کا عشق سلامت رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں اگر مل گیا تو 75% ہم کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا تو سمجھ لو وہ جہنم میں ضرور جائے گا، اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ قرآن اس کی غمازی کرتا ہے، بہترین ترجمانی کرتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا وہ کامیاب ہو گیا، جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو اسی طرح کی کچھ نرم کچھ گرم گفتگو شہر بریلی سے لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا خنجر بھی چلا دوں گا کبھی کبھی، اور مفتی اعظم کا مرہم بھی لگا دوں گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے خنجر ہی خنجر چلایا ہے، میرے مفتی اعظم نے اس خنجر کے زخم کیے ہوئے مرہم لگایا اور ثابت کر دیا، ابا جان تم نے جو خنجر چلایا ہے وہ دشمن کے سینے میں چلایا ہے، مصطفیٰ رضا نے جو مرہم لگایا ہے عاشقوں کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات سن رہی کہ نہیں؟ ہاں۔ تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور ٹینشن نہیں ہے، جانا تو نہیں کسی نہیں چھٹی میں بیٹھے ہیں، میری ٹرین صبح 6 بجے ہے، 4 گھنٹہ لگے گا کار سے جانے میں، اور 4 گھنٹہ مائنس کر دو، باقی لمبی تقریر کا کر دو، انشاءاللہ کریے، ٹھیک ہے نا؟ دعاؤں سے نواز دیں گے نا انشاءاللہ۔ مسکراتے ہوئے چہرے سلامت رہے، آمین اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ میں شروع کر رہا ہوں۔ دیکھو غوث اعظم کانفرنس سجائی ہے، تو یہ لنگر جو بھی چلا ہے، لنگر، بس یہی والے سنی ہم رہ گئے ہیں۔ کون سے والے؟ اگر ہم سے پوچھو آپ کون ہو تو ہم کہتے ہیں سنی، وہ کہے گا پہچان کا لنگر اٹھاتے ہیں 11ویں کا۔ پھر پوچھے گا کون ہو سنی، وہ کہے گا پہچان 12ویں کا جھنڈا اٹھاتے ہیں ہم، یہ سنی ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہاں نہیں، ڈونٹ لاف، ہنسنے ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، جھنڈا اٹھانا یہ شعار سنیت تو ہے، شعار سمبل آف دا سنیت تو ہے، لیکن جنت مل جائے یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کا جو پیمانہ اللہ نے رکھا ہے وہ عشق نبی اور عشق نبی کے بعد اعمال صالحہ پر رکھا ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیوبندی وہاں بھی، دیوبندی وہاں بھی، دیوبندی وہاں بھی۔ ان کے اندر ایک چیز ہے کہ عبادت زیادہ کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک چیز ہے ہم جھوٹا عشق زیادہ کرتے ہیں۔ اگر سچا عشق ہو جائے
اور اس کے ساتھ میں عبادت ہو جائے تو دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو سنیوں کو ٹارگیٹ کر سکے. بے شک صحیح بات ہے. جامعۃ الرضا سے فارغ کون بیٹھا ہے؟ کوئی جامعۃ الرضا سے فارغ نہیں ہے امام یہاں پہ کوئی؟ اچھا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ تو مسلمانوں خالی لنگر والے سنی مت بنو. میں یہی تقریر کروں گا آج، اور پھر بلاؤ گے تو ایکشن بھی دیکھو. ایکشن والی تقریریں بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ وغیرہ کی یوٹیوب پہ بہت پڑی ہیں. ایک سے ایک ایکشن ہے اس میں. تقریر جبہ بھی اچھا ہے، صافہ بھی اچھا ہے، ہونٹوں پہ لالی بھی ہے، گالوں پہ شادابی بھی ہے، سینے میں کشش بھی ہے، آنکھوں میں چمک بھی ہے، چہرے پہ چمک بھی ہے، دل میں عشق نبی کی مہک بھی ہے. سبحان اللہ. تو وہ سب نہیں بیان کروں گا، میں صرف کام کی باتیں بیان کروں گا. اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا ایک ایک جملے کو. میں چاہوں گا کہ بہت اچھا ماحول کریٹ آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماحول کو سلامت رکھے. اور مسلمانوں اب تھوڑا سا سدھرنے کی ضرورت ہے. حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں. میں شروع کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المعين المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمنت باللہ ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے لمبے 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 ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھیک عطا کرنے والے اندھیری قبر کی خطرناک کال کوٹری میں کام آنے والے شفاعت کا مزدعی جافزا اپنی زبان نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے جن کا چمکتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ وضحا، جن کی پیاری 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 زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشرح لکا صدرک، جن کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا اخلاق و ایٹیٹیوڈ انکا لعلی خلق نظیم، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تلنگانہ کے سنی مسلمانوں جن کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اسی آقا دو جہاں سیاہ لامکا سرور انس و جاں خاتم پیغمبرہ والی ہر دو سرا نائب رب العلا جناب احمد مصطفیٰ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں لیفٹ رائٹ اسٹیٹ بیہائنڈ سب مل کر اونچی آواز سے خراج درود و سلام بشکل گلدستہ بارگاہ رسالت معاب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد وعلا
آل سیدنا و مولانا و ملجانا و مابانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و بارک وسلم دائما ابدا. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا و ملجانا و مابانا محمد و آلہ و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ماننے والے ہیں, ان کے شیدائی ہیں, ان کے وفادار ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے عاشق ہیں, اور ان کے نبی پروفٹ محمد الرسول اللہ کا سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. طرف سے بولو سبحان اللہ. وہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, آیت من آیات اللہ, معجزات من معجزات رسول اللہ. اچھے رضا, پیارے رضا, ہمارے رضا, تمہارے رضا, ہماری آن, ہماری جان, ہماری شان, ہم سنیوں کی پہچان, بریلی کے امام احمد رضا خان. طرف کے بولو تلنگانہ کے سنی مسلمان. سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس نے حضرت سری سخی کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے جنید بغدادی کے تقدس کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے معروف کرخی کی ولایت کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے حضرت ابراہیم ابن ادہم کی پاک دامنی کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کی عظمت و تقدس و تہذیب و تمدن کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے علاء الدین علی احمد صادری کلیری کی ولایت کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے دلی کے نظام الدین کی نظامیت کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے فرید الدین کی محبت کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے قطب الدین کے تقدس کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے پاک پٹن کے حضرت بابا فرید گنج شکر کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے حضرت زکریا شاہ ملتانی کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے حضرت ابو العلا مودودی, حضرت ابو العلا سہروردی کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے نظام الدین کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے فرید الدین کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے قطب الدین کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے بریلی کے امام احمد رضا, وہ امام احمد رضا جس نے مجاہد ملت کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے حافظ ملت کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے صدر الشریعہ کو دیکھ کر پڑھا ہے, وہ امام احمد رضا جس نے شاہ برکت اللہ کو پڑھا ہے, وہ امام احمد رضا جس نے میر عبد الجلیل کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے بلگرام کے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جس نے شاہ ابو الحسین احمد نوری کو پڑھا, وہ امام احمد رضا جب تمام ولیوں کو پڑھ چکا ہے تو یہ علماء اہل سنت پوچھنا چاہتے ہیں, اے امام احمد رضا تم نے نظام الدین کو پڑھا ہے, تم نے فرید الدین کو پڑھا ہے, تم نے قطب الدین کو پڑھا ہے, تم نے بابا فرید گنج شکر کو پڑھا ہے, اے امام احمد رضا تم نے کچھوچا کے مخدوم سمنا کو پڑھا ہے, اے امام احمد رضا تم نے شاہ برکت اللہ کو پڑھا ہے, اے امام احمد رضا تم نے میر عبد الجلیل کو پڑھا ہے, اے امام احمد رضا تم نے میر عبد الواحد بلگرامی کو پڑھا ہے, اے امام احمد رضا تم نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھا ہے, اے امام احمد رضا تم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھا ہے, اے امام احمد رضا بتاؤ غوث اعظم کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کے لخت جگر کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, حضرت ام الخیر فاطمہ کے لاڈلے کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, اے امام احمد رضا بولو تم نے نبی کے نواز عبد القادر جیلانی کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, تو بریلی کا تاجدار بول رہا ہے, امام احمد رضا بول رہا ہے, ہماری آن بول رہا ہے, ہماری جان بول رہا ہے, سنیت کی پہچان بول رہا ہے, صاحب کنز ایمان بول رہا ہے, ابن نقی علی خان بول رہا ہے, رضا علی کا پوتا بول رہا ہے, سنیت کی جان احمد رضا خان بول رہا ہے. میں نے سب کو پڑھا ہے, اولیاء کاملین کو پڑھا ہے, اولیاء اعظام کو پڑھا ہے, میں نے قطبوں کو پڑھا ہے, میں نے افراد کو پڑھا ہے, میں نے اوتاج کو پڑھا ہے, میں نے اغواس کو پڑھا ہے, اور میں نے عبد القادر جیلانی کو بھی پڑھا ہے, میں نے ابو صالح جنگی دوست کے لخت لزر کو بھی پڑھا ہے, میں نے عبداللہ سومئی کے نواسے کو بھی پڑھا ہے, میں نے ام الخیر فاطمہ کے بیٹے کو بھی پڑھا ہے, میں نے زین العابدین کے چہیزے کو بھی پڑھا ہے, میں نے امام حسنہ کے بیٹے کو بھی پڑھا ہے, میں نے حضرت حسین کے نبیرے کو بھی پڑھا ہے, میں نے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کے بیٹے کو بھی پڑھا ہے. اب ہم نے کہا امام احمد رضا what is difference between each other, امام احمد رضا ان میں فرق کیا ہے, تو بریلی کا تاجدار بول رہا ہے, جو ہندوستان کا راجا ہے, جو ہمارا خواجہ ہے, جو انا ساگر کے کنزے میں بھروانے والا خواجہ ہے, اس کا مقام اونچا ہے, جو دلی کا نظام الدین ہے اس کا مقام اونچا ہے, جو کچھوچا کا شیخ اعظم ہے اس کا مقام اونچا ہے, جو مہریرا کا شاہ برکت اللہ ہے اس کا مقام اونچا ہے, جو شاہ ولی اللہ ہے اس کا مقام اونچا ہے. اب ہم نے کہا امام احمد رضا جب ان کا مقام اونچا ہے تو عبد القادر کا مقام کیا ہے, غوث اعظم کا مقام کیا ہے, سلمی سخی کی آقا کا مقام کیا ہے, غوث اعظم کا مقام کیا ہے, راجہ کے شہنشاہ
کا مقام کیا ہے؟ تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے ارے ان سب کا مقام اونچا ہے، لیکن باری جب غوث اعظم کی آتی ہے، باری جب عبد القادر کی آتی ہے، باری جب محبوب رب بابر کے بیٹے کی آتی ہے، تو بریلی کا تاجدار بولتا ہے یہ سب اونچے ہیں لیکن میرا غوث واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اللہ اکبر ارے سالو یا رسول اللہ دستے غوث الورا، زندہ آباد دستے غوث الورا، زندہ آباد۔ یہ سب اونچے ہیں، نظام الدین اونچے ہیں، فرید الدین اونچے ہیں، قطب الدین اونچے ہیں، علاء الدین اونچے ہیں، یہ سب اونچے ہیں، ان کا سر اونچا ہے، لیکن بارگاہ غوثیت کا مقام دیکھو، رسول اعظم کے بیٹے کا مقام دیکھو، حضرت عبداللہ سومئی کے نواسے کا مقام دیکھو۔ ارے میں طلب کے اگر بول دوں، امام احمد رضا کہتے ہیں تمام نبیوں کا جو امام ہے وہ رسول اعظم ہے، اور صبح قیامت تک کے ولیوں کا جو امام ہے وہ غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقام کیا ہے؟ یہ سب اونچے ہیں تو میرا غوث کا مقام کیا ہے؟ تو امام احمد رضا کہتے ہیں ہماری آن جان بان شان پہچان سنیت کی امام جان کہتے ہیں کہ وہ سب اونچے ہیں، لیکن میرے غوث کا مقام تو یہ ہے سر کو چھوڑو، ان کے طلبوں کا عالم یہ ہے، کیا درجے ان کے طلبوں کا عالم یہ ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ عزیزان ملت سلامیہ، یہ عبد القادر جیلانی کا مقام ہے، یہ شہنشاہ بغداد کا مقام ہے، یہ امام الاولیاء کا مقام ہے، یہ قطب الاقطاب کا مقام ہے، یہ فرد الافراد کا مقام ہے، یہ غوث الاخواص کا مقام ہے۔ اب اندازہ کرو جب غوث اعظم کے طلبے کا مقام یہ ہے تو میرے غوث کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ کیا مرتبہ ہے غوث ہے اعلیٰ تیرا، اعلیٰ تیرا، اونچے اونچے سر اونچے اونچے۔ اب یہاں دیوبندی کہے گا اونچوں میں نبی ہے، کہتا کہ نہیں کہتا؟ اونچوں میں حضرت آدم بھی اونچے، عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی، کلیم و ذبیح و نجیح و خلیل و صفی بھی اونچے ہیں، تو تمہارے غوث کا طلبہ کیا نبیوں سے اونچا عقل کے اندھے کو کون سمجھائے؟ ارے یہاں نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ولیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ارے نبیوں کے برابر آدم کے برابر ابو بکر نہیں ہے، عیسیٰ کے برابر ابو بکر نہیں ہے، موسیٰ کے برابر حضرت عمر و عثمان نہیں ہے۔ جب یہ نبیوں کے برابر صحابہ نہیں ہے تو میرے نبی کے برابر کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آگے اہل سنت والجماعت کا ترجمان بول رہا ہے، احمد رضا خان بول رہا ہے، سنیوں کی پہچان بول رہا ہے، ارے نبیوں کے برابر صحابہ نہیں اور صحابہ کے برابر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، چاہے اپنے زمانے کا غوث ہو صحابی کے برابر نہیں، اپنے زمانے کا قطب ہو صحابی کے برابر نہیں، اپنے زمانے کا ولی کامل ہو صحابی کے برابر نہیں، کیونکہ اب زمانے میں ولی تو بن سکتا ہے لیکن قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ بے شک ان عقل مندوں کو کون سمجھائے؟ ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے جن کی عقل پہ تالے لگ گئے ہیں؟ یہاں بات ولیوں کی ہو رہی ہے، یہاں بات قطبوں کی ہو رہی ہے، یہاں بات افرادوں کی ہو رہی ہے، یہاں بات ولی کامل کی ہو رہی ہے۔ جتنے اونچے 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 ولی ہیں ان سب کا سر ایک طرف، میرے غوث کا طلبہ ایک طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ مقام ہے غوث اعظم کے طلبے کا، جب طلبے کا عالم یہ ہے تو غوث کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حوالہ ایسا دوں گا چونکہ یہاں تو آپ بیٹھو، یہ لائیو چل رہا ہے، نہ جانے کون سنتا ہو۔ ایسا حوالہ کہ مر جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، اولاد کو چھوڑ جائے گا، لیکن احمد رضا منظری کا توڑ نہیں لا پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں لا پائے گا۔ ہم اپنوں کو دیکھ کے تقریر کم کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک لگ گیا ہے نا، یہ بڑا خطرناک لگ گیا ہے۔ آپ تو یہاں سن کے گھر چلے جاؤ گے، لیکن یہ نیٹ پہ جب پڑ جائے گا تو قیامت تک چھوڑ دے گا۔ جب تک سیٹلائٹ رہے گا یہ کام کرتا رہے گا، جب تک سیٹلائٹ رہے گا۔ اور سیٹلائٹ کب تک رہے گا؟ جب تک چاند و سورج رہے گا۔ اب بے وقوفو، چاند و سورج کے رہنے تک جب سیٹلائٹ رہ سکتا ہے تو ظالموں میرا غوث کو نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے حبیب کہتے
دیتے ہیں ارے جب تک اس زمین پر اللہ کا ولی آتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی. جس دن اللہ کا ولی آنا بند ہو جائے گا اسی دن قیامت ہو جائے گی. سبحان اللہ. واہ واہ. جس دن اللہ کا ولی آنا بند ہو گیا اسی دن قیامت آئے گی. نہیں پڑھا ہے حدیث میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. آخری وقت میں کلمہ پڑھنا ہی ولایت کی دلیل ہو. واہ واہ. سبحان اللہ. آخری ٹائم میں کلمہ پڑھنا ہی ولایت کی دلیل ہوگی. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت کے سر بھلا کیا کوئی جانے یہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اب ظالم تیری بات نہیں ہے ولیوں کی بات. ولیوں کے سر کے اوپر میرے غوث کا تلوا ہے. ہندوستان کا راجہ مہاراجہ خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی انا ساگر میں جب اپنا پیالہ بھیجتا ہے تو کہتا انا ساگر سے قطب الدین کہہ دو ارے تجھے بلانے والا پرتھوی راج چوہان نہیں ہے, اجے پال جوگی نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے. تجھے بلانے والا غوث اعظم کا بھائی وفادار رسول اعظم کا بیٹا حسن چشتی ہے. ارے بلانے والا حسن چشتی ہے. تو انا ساگر نے کہا قطب الدین اگر بلانے والا پیالہ بھیج کر بلائے گا انا ساگر کا قطرہ قطرہ قدموں میں چلا جائے گا. جب میرے خواجہ کے حکم کا عالم یہ ہے تو خواجہ کے شہنشاہ غوث اعظم کا عالم کیا ہو. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. رسول اللہ سبحان اللہ. گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. واہ. اگر بہار میں بولتا تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا. اب بہاریوں زیادہ خوش مت ہو جاؤ. ہائے ہائے. یہی کافی ہے, یہ ہنگامہ کم نہیں ہے. طرف کے بولو سبحان اللہ. ارے کسی کو بہاری کہا جائے تو بہاری گالی نہیں ہے بھائی. بہار والوں کو بہاری نہیں کہو گے, بنگال والوں کو بنگالی نہیں کہو گے, مسلمان کو مسلمانی تو کہو گے. دلی والے کو دہلوی کہو گے, لکھنؤ والے کو لکھنوی کہو گے, بریلی والے کو بریلوی کہو گے. بے شک. لیکن اللہ نے یہ نصیبہ یہ شان ہمارے نصیبے میں لکھی ہے کہ جب بریلی بول دیا جائے تو سنیت کی پہچان ہو جاتی ہے. اب بہار والا بہاری تو ہو سکتا ہے لیکن سنیت کی پہچان نہیں ہو سکتا. بنگال والا بنگالی تو ہو سکتا ہے لیکن سنیت کی پہچان نہیں ہو سکتا. دلی والا دہلوی تو ہو سکتا ہے لیکن سنیت کی پہچان نہیں ہو سکتا. لیکن جب بولا جا بریلوی تو یہ دیوبندی جو بریلی میں رہتے ہیں ان سے پوچھا جاتا کون ہو تو کہتے ہیں رامپور کے برابر میں مراد آباد کے تھوڑا سا آگے شہر ہے اسی میں رہتے ہیں. بہت خوب بہت خوب. رامپور کے برابر میں ایک شہر ہے. رہتے کا نام تو ہوگا اس شہر کا, اس کو بریلی کہا جاتا ہے. اب کوئی دیوانہ کہہ دیتا بریلی کا, بریلی شریف تو نہیں. ہاں ہاں وہی بریلی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے رضا کی. بے شک. جب تک رضا نہ آیا بریلی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. میرا رضا آ گیا تو سنیت کی پہچان شہر بریلی بن گیا. یہ بھی مجبوری. ایک محلہ ہے بریلی میں ہمارے, تو وہاں ان کا دیوبندیوں کا ایک مدرسہ ہے. ان سے ایک دن ملاقات ہو گئی ٹرین میں ہماری. ہم نے کہاں رہتے ہو؟ کہاں وہیں رہتے ہیں. کہاں وہیں رہتے ہیں جہاں خان صاحب رہتے ہیں. ہم نے کون خان صاحب رہتے ہیں بھائی؟ بولے وہ خان صاحب نہیں ہے احمد رضا خان. ہم نے کہا وہ تو نہیں اعلیٰ حضرت. بولے ہاں ہاں وہی خان صاحب وہیں رہتے ہیں. تو ہم نے کہا بریلی شریف کہنے میں کیا موت آ رہی ہے؟ واہ واہ واہ. تو یہ شان ہے بریلی کی. سبحان اللہ. یہ عظمت ہے بریلی. میرے رسول کو اعلیٰ حضرت اتنے پسند آ گئے کہ آج سنیت کی پہچان ہی شہر بریلی ہو. بے شک. سنیت کی پہچان ہی شہر بریلی الحمدللہ ہو گیا. اس لیے مسلمانوں یاد رکھو کسی بھی شہر میں رہو. اب تو جو اور سلسلے والے ہیں جب وہ جاتے ہیں حرمین شریفین جاتے ہیں ان سے پوچھے جاتا ہے بریلوی ہو تو جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہاں بھیا ہے تو بریلوی. پہچان ہو گیا. سچی بات یہی ہے. علماء اہل سنت سچی بات یہی ہے. بے شک. کسی بھی سلسلے کو سنیت کی پہچان ہو گئی ہے بریلی سے. بے شک. حق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسا عاشق آ گیا ہے سبحان اللہ. جس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا بڑے کسی سے, کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ہمیشہ عشق رسول میں فاروق اعظم کا کوڑا بن کے رہا ہے, چلا گیا ہے بن کے رہا ہے. جب امام احمد رضا
رضا کا قلم جلال حیدری بنتا ہے. حضرت اسد اللہ غالب امام المشارق والمغارب حلات المشکلات والمغارب فاتح خیبر داماد پیغمبر شوہر بطول کی ذوالفقار حیدری کا مذہب جب امام احمد رضا کا قلم بول بنتا ہے تو بریلی کا تاجدار پکار کر کہتا ہے میرے قلم میں ذوالفقار حیدری کی کاٹ ہے, سیف اللہ کی تلوار کی مار ہے, سرکار کے نیزے کی چبن ہے. ہم نے کہا احمد رضا بن کیا گیا ہے؟ بولا جب یہ لے لیتا ہوں تو میرا قلم بولتا ہے تجھ اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تکبیر رسالہ یا رسول اللہ بستی کریا کریا تاج الشریعت تاج الشریعت مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. ہندوستان کا راجہ میرا خواجہ پیارا مہاراجہ کہتا ہے جاؤ قطب الدین انا ساگر سے پانی لاؤ. ہائے ہائے سبحان اللہ. انا ساگر نے نام سنا کس کا؟ معین الدین بلا رہا, واہ 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 حسن چشتی بلا رہا ہے. واہ سبحان اللہ. بہت ہی علمی پوائنٹ, علماء کی دعاؤں کی محبت کی ضرورت ہے. ہائے ہائے حضرت معین الدین کا حکم سنا, پورا انا ساگر سمیٹ لیا. انا ساگر نے دامن اپنا سمیٹا چل دیا بارگاہ خواجہ میں. میں نے انا ساگر سے کہا انا ساگر ارے تو بارگاہ خواجہ میں کیوں جا رہا ہے؟ تو انا ساگر کی لہروں سے آواز آتی ہے احمد رضا منظری ارے مجھے بلانے والا ہندوستان کا راجہ ہے. ہم نے کہا انا ساگر جب تیرے بیٹے جب اس راجہ مہاراجہ ہندوستان کا ہے تو یہ خواجہ بیٹا ہے حسین ابن علی کا, یہ بیٹا ہے خواجہ غریب نواز بیٹا ہے حسین ابن علی کا, یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے. ارے اس کے آرڈر پر جب تو جا سکتا ہے تو حسین کے آرڈر پر نہر فرات خیمے حسین میں کیوں نہیں آیا؟ تو انا ساگر نے کہا ارے کم عقلو مجھے خواجہ نے بلایا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں. اگر میرا حسین نہر فرات کو بلا لیتا تو نہر فرات اپنا راستہ چھوڑ کر خیمے حسین میں آ جاتی اور بتا دیتی یہ امتحان صبر تھا ورنہ حسین ہے انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. سبحان اللہ للکار ہے للکار کربلا انا ساگر کی لہریں کہتی ہے, انا ساگر کی لہریں طغیانی موجیں کہتی ہیں مجھے بلایا ہے جا رہا ہوں. حسین نے بلایا ہی نہیں, حسین نے اگر حسین بلانا تو دور ہے, یہاں تو خواجہ نے کاسا بھیجا تھا, ادھر حسین کا بیٹا علی اصغر کہہ دیتا نہر فرات وہاں کیوں ہے ادھر آ جا. واہ 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 تو میں چل کے آ جاتی خیمے حسین میں. پھر انا ساگر جب خواجہ کے بلاوے میں اتنا پاور ہے تو حسین کے بغیر بلاوے میں آ جاتا نہر فرات. تو انا ساگر نے کہا اے احمد رضا منظری آتا کیسے؟ یہاں پر کفر سے مقابلہ تھا, یہاں پر کفر سے مقابلہ تھا اور مقابلے میں طاقت دکھائی جاتی ہے. ارے کفر تھا ہمیں وضو بنانے دے رہا تھا تو ہم نے بتا دیا کہ دیکھ پہرے لگانا تیرا کام ہے اور حکم دے کے انا ساگر کو بلانا میرا کام ہے. سبحان اللہ. طاقت دکھانا تھا وہاں صبر دکھانا تھا, یہاں طاقت کا مظاہرہ تھا وہاں صبر کا مظاہرہ تھا. ورنہ میرے حسین نے کہہ دیا ارے نانا جان جب اپنے ہاتھوں کی فنگر سے پیالے میں پانی نکال سکتے ہیں, صحابہ کو پلا سکتے ہیں, انگلیوں سے دریا نکال سکتے ہیں, تو اس نبی کا نوازا حسین ہے اشارے سے دریا پھاڑ سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول فنگر سے دریا نکال سکتا ہے. واہ اعلیٰ حضرت منظر کشی کرتے انگلیاں ہیں فیض پر, واہ ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ سبحان اللہ. اب اندازہ اتنا پاورفل غریب نواز جس کو دنیا کہتی ہے معین الدین. دین سبحان اللہ. کیا کہتی ہے؟ معین الدین. دین کی مدد کرنے والا, سبحان اللہ. مدد کرنے والا. یہ بیچارہ پوچھنے لے کر دین کی مدد میں لگا. واہ واہ
पोटली लेकर दीन की मदद में लगा है। अरे पोटली से कुछ नहीं होगा प्यारे, पहले इश्क रसूल ले आ। बेशक सुभान अल्लाह, इश्क रसूल की पोटली उठा ले तो दुनिया तेरे कदमों में आ जाए। बेशक हक है। आना सागर ने कहा ये हसन चिश्ती का ऑर्डर था इसलिए मैं चला आया। अब अंदाजा करो जिसके एक इशारे पर अना सागर आ जाए। अना सागर देखा है ना आपने, एक छोटा सा दरिया है 10-5 मीटर में, 10-5 मीटर है ना, देखो वो समझ गए ना? जितना बड़ा ग्राउंड है ऐसे ग्राउंड 10-20 बन जाएंगे। 10 किलोमीटर का होगा इतना रेंज, चारों तरफ अगर उसका मुरब्बा निकाला जाए। अंदाजा करो इतना बड़ा अना सागर एक छोटे से प्याले में आ गया तो यही हिंदुस्तान का राजा, हमारा ख्वाजा, हमारा महाराजा पहाड़ों में इबादत कर रहा है। मेरे गौसे आजम ने कहा ये मेरा कदम औलियाए किराम की गर्दनों पर है। बात अभी कदम की करूंगा, सर की बात तो बाद में करूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। बगदाद की मस्जिद जामा में कहते हैं मेरा ये कदम औलियाए किराम की गर्दनों पर है। इतना पावरफुल गरीब नवाज अपना सर झुकाकर ऐलान करते ला बल अला ऐनी वरासी या अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ मेरे गौस अब्दुल कादिर जीलानी तुम्हारा ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर होगा। लेकिन हिंदुस्तान का राजा कहता है, हमारा ख्वाजा कहता है, हमारा महाराजा कहता है अब्दुल कादिर जीलानी सब बलियों की गर्दनों पर आपका कदम होगा। लेकिन आपका कदम मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे दिल पर भी है। बरेली का शहंशाह बोला ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर जहां चाहो रखो कदम हो सिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हिंदुस्तान का राजा ये कहता है जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अब अंदाजा करो हमारी आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए क्या लगाया, साउंड सिस्टम लगाया ताकि आवाज दूर तक जाए। साउंड सिस्टम की इजाद 100-200 साल पहले की है, इससे ज्यादा पहले साउंड सिस्टम नहीं। कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ बगदाद, कहाँ खुरासान, कहाँ बगदाद, न ये माइक न ये चैम्बर बेशक न इको न साउंड सिस्टम। ऐ ख्वाजा आपके कानों ने सुन कैसे लिया? बोल तो बगदाद में रहा था, और बगदाद में भी चौराहे पर नहीं, सहरा पर नहीं, रोडों पर नहीं, मस्जिद के अंदर। सुभान अल्लाह। किसके अंदर? मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर। तो ऐ मेरे ख्वाजा ये सुन कैसे लिया? तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं लोगों उस जमाने में समझाना मुश्किल था, आज के जमाने में समझाना इज वेरी इजी। आज के जमाने में समझाना 21वीं सदी है, साइंस का जमाना है, और साइंस आज इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि इंसान को हदीस के हवाले की जरूरत नहीं, साइंस के हवाले की जरूरत है। किसके हवाले की जरूरत? साइंस के हवाले की जरूरत है। साइंस ये कहती है जब इंसान बोलता है उसकी बात हवा में बिखर जाती है। तिरंगों के जरिए जिस तिरंग को हमने माइक इस्तेमाल कर लिया उसके जरिए दूर तक पहुंच जाती है, एक इंसान की आवाज दूसरे तक पहुंच जाती है। अब बगदाद वाले शहंशाह के आका रसूल ज़ीवकार कहते हैं जब बंदा अल्लाह से लो लगा लेता है, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है तो उसका मैक कोई और नहीं होता है। अरे सुनने की ताकत कान तो गरीब नवाज के थे, सुनने की ताकत परवरदिगारे आलम की थी। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अब्दुल कादिर यहाँ ऐलान करना तेरा काम है और अजमेर के ख्वाजा को सुनवाना मेरा काम है। जब ये शान अजमेर के ख्वाजा की है वाह जो गुलाम है सरकार गौस का, तो अंदाजा करो सरकार गौस का मकाम क्या होगा। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब किसी भी सिलसिले का हो अगर वो वली बनने का दावा करता है, विलायत का आलम बरदार है, विलायत का झंडा उठाता है, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम गौसे आजम का कदम उठाना पड़ेगा, गौसे आजम का तलवा लेना पड़ेगा, अपने सर को गौसे आजम
आजम के कदमों में झुकाना पड़ेगा, क्योंकि गौस आजम की अजमत वो है। किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आसार, राइटर का नाम है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये आला हजरत से बहुत पहले के बुजुर्ग हैं। ये फरमाते अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत शेख अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो गई। अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो गई। मैंने हजरत खिज़र से पूछा, बड़ी पढ़ी लिखी बात बता रहा हूँ पढ़े लिखे लोगों, हजरत अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी कहते हैं कि मेरी मुलाकात हजरत खिज़र से हुई। हजरत खिज़र से मैंने पूछा, ऐ खिज़र जरा ये बताओ, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे कोई अल्लाह का ऐसा बंदा भी है जिसकी इजाजत के बगैर, जिसकी मोहर के बगैर, जिसकी मर्जी के बगैर, जिसकी मंशा के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ऐ कासिम बिन उबैद बसरी सुनो सुनो, पूरी जमीन को मैंने देखा है, पूरब को मैंने देखा, पश्चिम को मैंने देखा, उत्तर को मैंने देखा, दक्षिण को मैंने देखा, ऊपर को मैंने देखा, नीचे को मैंने देखा, बगदाद को मैंने देखा, कूफा को मैंने देखा, यसरब को मैंने देखा, मदीना को मैंने देखा, मक्का को मैंने देखा, ताइफ को मैंने देखा, भारत को मैंने देखा, चाइना को मैंने देखा, जापान को मैंने देखा, यूगोस्लाविया को मैंने देखा, स्पेन को मैंने देखा, जर्मनी को मैंने देखा, शुमाल को मैंने देखा, जुनूब को मैंने देखा। हजरत खिज़र कहते हैं, अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अगर किसी की इजाजत के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता तो वो कोई और नहीं है, बगदाद का शहंशाह अब्दुल कादिर जीलानी है। आला हजरत फरमाते हैं, तू हसनी, तू हुसैनी, गाना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, सदामा, हम नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब का हवाला मौजूद है, नेट पर किताब मौजूद है, ज़ुब्दतुल आसार। किताब का नाम क्या है? लिखने वाले कौन है? अल्लामा शेख अब्दुल हक। दूसरी किताब है बहजतुल असरार, लिखने वाले हैं शेख अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़ई। दोनों किताबों में लिखा है, हजरत खिज़र ने कहा जमीन के ऊपर एक ही फर्द अहबाब है, जिसकी मोहर के बगैर, जिसकी मर्जी के बगैर, जिसकी मंशा के बगैर अल्लाह किसी को वली। कहा वो कौन है? कहा वो अब्दुल्ला सुमई का नवासा है। मूसा अबू साले जंगी दोस्त का लख्त जिगर है। उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार सैयदा फातिमा का बेटा है। इमाम हसन मुसन्ना का लख्त जिगर है। बाप की तरफ से हसनी सैयद है, माँ की तरफ से हुसैनी सैयद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा करो, ये शान है गौसे आजम की, सुभान अल्लाह, ये अजमत है गौसे आजम की, सुभान ये अल्लाह, मोहब्बत है गौसे आजम सुभान की, अल्लाह, ये विलायत है गौसे आजम की, ये कुतबियत है गौसे आजम की, ये फर्दियत है गौसे आजम की, ये गौसियत है गौसे आजम की, ये शान है गौसे आजम की, ये जलाल है गौसे आजम का, ये कमाल है गौसे आजम का। अब मेरा गौस अगर जलाल में आ जाए तो आला हजरत फरमाते हैं, अल अमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा, और मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। समझ में आ रहा है? सुभान अल्लाह। इतनी मजबूत किताब का हवाला दिया है, कोई मौलूल मुल्ला भी नहीं थे। जो मुल्ला पहले जमाने में बड़े बड़े उलमा को, मुल्ला हसन, मुल्ला जीवन, मुल्ला सुत्तून, मुल्ला जलाल को कहा जाता है। लफ्ज़ मुल्ला की भी तरह ये मौलूद है ना, बल्कि मैलुए कहा जाए। हमारे यूपी में एक छोटी सी मछली होती है, बहुत छोटी सी मछली, उसको मैलुआ कहा जाता है, बहुत छोटी सी होती है। ये तो उससे भी कमतर है जालिम। हाय हाय, देखो गौसे आजम का मकाम दो, जिनकी इजाजत के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बना, किसी को वली नहीं बनाता। तो क्या अल्लाह गौसे आजम का माज़अल्लाह मोहताज है? बोलो, वो तो खुद कहते हैं अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। फिर गौसे आजम की विलायत की जरूरत क्या, इजाजत की जरूरत क्या, मर्जी की जरूरत क्या? अल्लाह फरमाता है तुम जानते नहीं, हमने वादा कर दिया है, हाय हाय, जो हमारी बात का लिहाज करेगा सुभान अल्लाह, हम उसकी बात को ऊंचा रखेंगे, सुभान अल्लाह, उसकी बात को। क्या तुमने हमारे कुरान को पढ़ा नहीं? फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा
ذکر کروں گا فذکرونی تم میرا ذکر کرو اذکرکم یو ریممبر می آئی ریممبر یو ان دا ورلڈ میں تمہیں دنیا میں بھی یاد کروں گا ان اسکائی آسمانوں میں بھی یاد کروں گا ان دھوم قیامت کے میدان میں بھی یاد کروں ان جنت میں بھی یاد کروں گا اس لیے میرا غوث جب پیدا ہوا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے غوث اعظم چل رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے غوث اعظم کی عمر 10 سال کی ہو رہی ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے غوث اعظم 18 سال کے ہو رہے ہیں شہر جیلان کو چھوڑ کر بغداد جا رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں علاقہ طبرستان میں پیدا ہونے والا اللہ کا ذکر کر رہا ہے خراسان کی پہاڑیوں سے گزرنے والا اللہ کا ذکر کر رہا ہے بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے برج اجمی میں 11 سال تک بغیر کھائے پیے نمازیں ادا کر رہا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہا ہے تو رب نے کہہ دیا ارے اتنی محبت جو ہم سے کرے گا وہ اتنی محبت کرنا عبد القادر کا کام ہے اس کی مرضی کے اشارے سے ولی بنانا میرا کام ہے کی مرضی کے بغیر اللہ کسی کو ولی نہیں بناتا ایک حوالہ کمپلیٹ اب دوسرا حوالہ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ورنہ تو اسی میں اتنے فلسفے بیان کرتا ہے پورا وقت اسی میں ہو جائے لیکن نہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے 511 نوٹ کرو 511 ہجری ہے 511 جنگل سے بغداد میں غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں کہاں سے جنگل سے کہاں پر آ رہے ہیں بغداد میں ہجری کتنی 511 471 یا 70 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے 470 یا 71 دو روایت میں ہجری مختلف ہوتی تو 471 بولو یا 470 بول لو میں پیدا ہوا 511 ہجری کا واقعہ ہے غوث اعظم بغداد میں آ رہے ہیں جنگل سے ننگے پاؤں ہیں بہت پڑھی لکھی بات بتا رہا ہوں بالکل مزہ آ جائے گا سن لو گے 511 ہجری میں سرکار شہنشاہ بغداد تشریف لانے بغداد میں راستے میں ایک شخص ملا اس نے کہا عبد القادر لفٹ می پلیز یہ واقعہ بہت سنا ہوگا لیکن میں اس میں ایک سائیکولوجی چیز اور بہت ہی لیٹسٹ چیز بیان کر رہا ہوں میری اپنی ریسرچ ہے اپنی تحقیق ہے لفٹ می عبد القادر اٹھاؤ مجھے میرے غوث نے اٹھایا جیسے ہی اٹھایا چہرے پر رونق آ گئی سبحان اللہ جسم میں طاقت آ گئی سبحان اللہ ہونٹوں پہ لالی آ گئی سبحان اللہ بالوں پہ شادابی آ گئی آنکھوں میں چمک آ گئی پیشانی میں دمک آ گئی اور بڑھاپے میں جوانی آ گئی سبحان اللہ اب یہ سفید داڑھی والے بولیں گے ہمیں بھی کوئی جوان کر دیں لیکن یاد رکھو کوئی بھولا نہیں جائے گا جنت میں الحمدللہ ہم جیسے جائیں گے ہم جیسے جوان جائیں گے تم بھی دیکھ لو سفید آدھے ہو چکے ہو ہے نا ابھی تو کالے والے جائیں گے سب انشاءاللہ اب یہ بیچارے روئیں گے ہم کیا کریں بھائی ارے پریشان مت ہو 70 حوریں مل جائیں گی ہاں 70 حوریں ملیں گی وہ سن تو نہیں ہے کہیں ادھر بیٹھیے دیکھو بھائی بچا لینا مجھے کہیں گے مولانا آ گئے ہمارے شوہر کو بگاڑ کے جا رہے ہو 70 ملیں گی 70 کتنی ملیں گی اور وہ بھی کیسی حدیث میں آیا ہے 70 جوڑے پہنی ہوں گی پھر بھی پنڈلی کی سفیدی دکھتی ہوگی حدیثوں میں آیا ہے اگر جنت کی ایک حور دنیا میں جھانک لے تو اس کی خوشبو سے پوری دنیا بے ہوش ہو جائے گی ایسی 70 عورتیں ملیں گی اللہ لیکن ملیں گی کسے بے نمازیوں کو جس نے عشاء نہ پڑھی ہو اسے جس نے فجر نہ پڑھی ہو اسے جس نے مغرب نہ پڑھی ہو اسے اللہ کے عزت و جلال کی قسم اگر یہ 70 حوریں ملیں گی تو ان بدر کے شہیدوں کو ملیں گی جنہوں نے فجر بھی پڑھی ہے گردن بھی کٹائی ہے ظہر بھی پڑھی ہے گردن بھی کٹائی ہے عصر بھی پڑھی ہے گردن بھی پڑھائی ہے اگر یہ 70 حوریں ملیں گی تو کربلا کے شہیدوں کو ملیں گی جنہوں نے اعلان کر دیا مولا اپنی بیوی کا پیار کو چھوڑ کر اپنے بچوں کی عقیدت کو چھوڑ کر اپنے بہن بھائیوں کی عزت کو چھوڑ کر مولا میدان کربلا میں آ گئے ہیں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے مولا گردن کٹانا میرا کام ہے آگے سنبھالنا تیرا کام ہے تو رب نے کہہ دیا پیارے شہیدوں ارے گردن کٹا کے آؤ گے تو 70 حوروں سے تمہارا استقبال کرا کر دلہن بنا کر اپنا دیدار کرا دوں گا اور بتا دوں گا جو دنیا میں میرا تھا قیامت میں اس کا ہوں
शहदाए करबला शहदाए इस्लाम मुजाहिदीन इस्लाम। हमने तो ईशा भी ना पढ़ी। कमेटी वालों एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो नहीं लगेगा? माफी चाहता हूँ, बुरा ना लगे। बुरा लगे तो यही कह देना, लेकिन बुरा ना लगे। ये जलसा सजाया ना, अगर ईशा की नमाज आपने नहीं पढ़ी है तो आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। सबने पढ़ी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो बहुत बढ़िया बात। मौलाना इस्माइल साहब गवाही है, अल्लाह सलामत रखे। और मेरे भाइयों, कमेटी के अलावा जो लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी है ईशा, हाथ मत उठाना, क्योंकि गुनाह का इजहार भी गुनाह है। हाथ मत उठाना, लेकिन दिल पे ये सोच लेना कि अभी जैसी जलसा खत्म होगा सोएंगे बाद में पहले ईशा की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर देखो गौसे आजम भी खुश होंगे, रसूल आजम भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। अगर नमाजें पढ़ के इश्क़ रसूल लेकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो 70 हूरें शुहदा को मिलेंगी, तो 70 हूरें हमें भी मिलेंगी इंशाअल्लाह, मिलेंगी इंशाअल्लाह। अब सुनो, 511 हिजरी है, सरकार गौसे आजम आ रहे हैं बगदाद की तरफ, यही था ना? आ रहे हैं बगदाद की तरफ, उठा चेहरे पे चमक, लिफ्ट में उठा दिया मेरे गौस ने, और जिसको गौस उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। अल्लाह अकबर, जिसको गौस उठा दे उसको कोई नहीं सकता। फतह मक्का के दिन मेरे रसूल ने इमामुल औलिया वल अत्किया वल अस्फिया अबुल हसन हुसैन दामाद पैगंबर शौहर बुतूल असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक अल्लाह की मुश्किलात वन नवाइब अमीरुल मोमिनीन फैजुल मुनाफिकीन इमामुल आदिलीन सय्यदुल अस्फिया सनदुल अस्फिया सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने कांधे पे उठा दिया था और बता दिया आज मक्का फतेह हो रहा है, अली को कांधे पर उठाने वाला आमना का लाल है। तो रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ रसूल, अरे जिसको तूने उठा दिया सुबह कयामत तक के वलियों का बाप हमने उसको बना दिया। गौसे आज़म भी आएगा। अल्लाहु अकबर। अब गौसे आज़म भी आएगा तो औलाद अली की बन के आएगा। गरीब आज़म आएगा तो औलाद अली की बनकर आएगा। शाह बरकतुल्लाह आएगा, औलाद अली की बन के आएगा। अबुल हुसैन अहमद नूरी आएगा, औलाद अली की बन के आएगा। अब मुफ्ती आज़म अगर आएंगे तो औलाद अली के गुलाम बन के आएगा। माफ करना, आजकल नकली बहुत बन गए हैं, तो नकली वाले खुश ना हो, असली वालों का ये मकाम है। मैं नाम नहीं लूंगा, नकली बहुत बने फिर रहे हैं, है ना? पता है नहीं बाप कौन अम्मा कौन, लगा दिया साहब हम तो ये हैं। चूमो हमारे हाथ का मैल भी चाटो। खुदा की कसम, गौसे आजम के जो पीरो मुर्शिद है हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखज़ूमी, वो खुद सैयद नहीं है। हजरत गरीब नवाज के पीर जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी, वो भी सैयद नहीं। बात समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं सैयद ही पीर होगा। अल्लाह का कुरान कहते इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो तकवे वाला है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने साबित भी कर दिया, सुनो, फतेह मक्का है, अली को कांधे पे उठाया। कहाँ उठाया? साबित कर दिया अली बड़ा है। अजान का वक्त आया, अबू बकर खड़े हैं, हजरत उमर भी खड़े हैं, उस्मान और तलहा भी खड़े हैं, बड़े बड़े सरदारान कुरैश खड़े हैं, अकाबरीन सहाबा खड़े हैं। मेरे नबी ने पूरे मजमे में निगाह दौड़ाई, आवाज दी, या बिलाल ताल हाहुना। कौन है? सब बड़े हैं, लेकिन मेरे रसूल ने बिलाल को आवाज दी, बिलाल प्लीज कम नियर मी, बिलाल मेरे करीब आओ। हजरत बिलाल नबी के करीब आए। बिलाल ने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाट इज योर ऑर्डर माय पैगंबर प्रॉफेट रसूलुल्लाह इन दिस टाइम। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल ने कहा
سرکار حکم کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا میں نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا ہے، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا ہے، عثمان کو ذوالنورین بنا دیا ہے، علی کو فاتح خیبر بنا دیا ہے، صحابہ کو جنتی بنا دیا ہے۔ اے بلال، اس مکہ میں تیری کوئی عزت نہیں، اس مکہ میں تیرا کوئی مقام نہیں، اس مکہ میں تیرا کوئی خاندان نہیں، اس مکہ میں کوئی تجھ جیسا کالا نہیں۔ اے بلال، اس مکہ میں کوئی تیرا رشتہ دار نہیں، بڑے خاندان کا بھی تو نہیں ہے، بڑے قبیلے کا بھی تو نہیں ہے، بڑی ذات کا بھی تو نہیں ہے، تیرا قد بھی بڑا نہیں۔ میرے بلال رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آمنہ کے لال فرما رہے ہیں اے بلال، آج تجھے تیرا رسول اتنا بڑا کرے گا کہ بڑے بڑے بھی تیرے قدموں میں سلام کریں گے۔ رسول کی بارگاہ میں خاندان نہیں دیکھا جاتا، قبیلہ نہیں دیکھا جاتا، یہ رنگ اور روپ نہیں دیکھا جاتا۔ کون نہیں جانتا بلال کا مکہ میں کوئی خاندان نہیں، غریب تھے اور غلام تھے، ان کا چہرے کا رنگ ہم کالا نہیں کہیں گے، غلاف کعبہ کی طرح تھا، غلاف کعبہ کی طرح بلال کا کلر تھا، قرآن کے حروف کی سیاہی کی طرح بلال کا کلر تھا۔ حضرت بلال سے میرے نبی نے فرمایا غور کرو، اے بلال آج تجھے تیرا نبی اتنا اونچا کرے گا، اتنا اونچا کرے گا کہ دنیا اش اش کرے گی۔ میرے سرکار سے بلال نے کہا سرکار بولو، فرما کیا رہے ہو؟ میرے سرکار نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا گھر ہے تو وہ کعبہ ہے، دنیا میں سب سے پہلے بننے والی دنیا میں عمارت ہے تو وہ کعبہ ہے۔ اے بلال آج تیرا نبی اتنا دے گا کہ قدم تیرے ہوں گے، چھت کعبے کی ہوگی۔ بنا دیا، کھڑے ہو گئے حضرت بلال، قول اذان مسٹر بلال۔ حضرت بلال کعبے پہ کھڑے ہو کر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال اذان دیتے، بڑے بڑے کفار مکہ، ابو جہل کے جانشین، ابو جہل تو مر گیا تھا، ابو جہل کے جانشین بھی دیکھ رہے یہی بلال تھا، امیہ کے وفادار بھی دیکھ رہے یہی بلال تھا۔ امیہ تو مر گیا بدر میں کہ جس بلال کو میں نے مارا تھا، آج اس کے جانشین دیکھ رہے، آج بلال کو کعبے سے مار کے نکالا تھا وہی کعبہ ہے، اس کعبے کی چھت ہے، بلال کے قدم ہے، بلال کو کھڑا کر دیا۔ بلال اذان دے رہے اور میرے نبی نے اعلان کر دیا اے دنیا والوں، صبح قیامت تک کے مؤذنوں کا امام میں نے بلال کو بنا دیا۔ رسول کے غلام ہوئے، غلام یہ میرے رسول نے تجھے نوازیں گے۔ اب بلال یہی بلال ہے جو چلتا تو مدینہ میں ہے، اور رسول فرماتے جب معراج کی رات میں گیا تو میں نے جنت میں کسی کے جوتوں کی آواز سنی۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کوئی کیسی آواز ہے؟ جبرائیل نے کہا سرکار یہ آپ کا غلام کی بلال کی آواز ہے۔ اب ختم کرتے ہوئی تقریر شروع کریے، اچھا ابھی آئے بھیا لیٹ آئے تو آپ کی کمی ہماری تو نہیں۔ اچھا بڑے علماء بھی بیچارے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ایسے کھلتے ہوئے چہرے اللہ سلامت، بہت کم ایسے علماء ملتے ہیں اتنے اچھے جو مسکرائے۔ سبحان اللہ، مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ جب کوئی مدینہ میں مسکرایا تو ایک ہوشیار امام ہے ہمارا، کیا ہے؟ کیوں ہوشیار نہ کہیں بھائی؟ جب کسی نے کہا نبی کو علم غیب نہیں تو وہ ہوشیار بولا، اور کوئی غیب کیا تم جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کیوں نہ ہوشیار ہے؟ جس نے نبی کا اختیار کا جب انکار کیا تو بریلی کا ہوشیار رضا بولا کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے، دینے والا ہے سچا، وہ سماج جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ حوصلے والے بہت ہیں
शरीयत में बरादरी को कोई अहमियत नहीं, तकवे को अहमियत है। किसको अहमियत है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो तकवे वाला है। सुभान अल्लाह। क्या है? देखो उलमा, मैं आज आपको एक हुक्म तो नहीं दूंगा, एक मशवरा जरूर दूंगा। आजकल पीरों ने एक सिस्टम बना लिया है, वो जालिम ये चाहते हैं कि मस्जिद का इमाम हमारे हाथ छूए। बस मैं तुमको एक नसीहत नहीं कर रहा हूँ, हिदायत भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ। मशवरा दे सकता हूँ भाई होने के नाते? अल मशवरा तो खैर। इस बस्ती में कोई पीर आए, कितनी बड़ी खानका का हो, कितने बड़े खानदान का हो, पहले ये देखो उसने नमाज पढ़ी कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखना, ये औरतों के सामने बेपर्दा तो नहीं आ रहा है। तीसरी चीज ये देख लेना, इसके हाथ में 2-4 अंगूठी तो नहीं है। चौथी चीज ये देख लेना कि शरीयत का पाबंद है कि नहीं है। अगर है तो उसके हाथ चूमने से बरकत हो जाएगी, और अगर नहीं है, कितनी कलगी वाला हो, कितनी लाली लगा कर आ जाए, कितना पाउडर लगा के आ जाए, अगर तकने वाला नहीं तो उनके हाथ मत चूमना, क्योंकि तुमने अगर चूम लिया तो तुम्हारे मुक़द्दस के सनद बन जाएगा। हाँ, मत चूमना बिल्कुल। अगर कोई तुम्हें सुलह कुल्ली कहे तो मुझे फोन लगाना, उसकी नाक भूल जाना। आज मस्जिदों के इमामों से हाथ चूमवाते, वो हाथ ना चूमे तो उस कमेटी से एक आध मुरीद तो होता है, कमेटी इसको निकालो, मगरूर है। अरे मगरूर नहीं, तू तकवे वाला बन के आ, तेरे हाथ भी चूमे जाएंगे, तेरे पैर भी चूमे जाएंगे। पीरों ने तबाह करके रख दिया है कौम को। हाँ मेरे भाइयों, कभी तुम हाथ मत छूना, पहले देख लेना नमाजी है कि नहीं, दाढ़ी शरीयत के मुताबिक है कि नहीं। बात समझ आ रहा है? अंगूठी तो ज्यादा नहीं पहना है, या बहुत बड़ी अंगूठी तो नहीं पहना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? औरतों के सामने बेपर्दा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम अगर हाथ चूमोगे मुक्तदी क्या सोचेगा कि हमारा इमाम हाथ चूम रहा है तो इसका मतलब अच्छा सोचेगा नहीं, जो क्योंकि इमाम की सनद हो जाएगी फिर। इसीलिए जाहिल पीर आज उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा की बेइज्जती करते हैं, अइम्मा को बुरी निगाह से देखते हैं। लेकिन आओ देखो, अगर पीर के हाथ ही चूमना है तो मैं एक दावे के साथ बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे रसूल के अलावा दुनिया में ऐसा कोई पीर नहीं हो तुम्हें जन्नत दिला दे। दलील सुनो, पहले दलील सुनो, रिकॉर्ड हो रही है सारी बात, दलील सुनो, दलील सुनो, दलील दूं। अगर कोई पीर जन्नती है और वो दुआ कर दे, वो खुद भी नेक हो, जन्नती भी हो, दुआ कर दे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो तुम्हें जन्नत, यानी वो पीर भी जन्नती हो, जैसे कि गौसे आजम, जैसे कि गरीब नवाज, जैसे कि ख्वाजा, जैसे कि बरेली का हमारा अहमद रजा, बरेली का मुफ्ती आजम, बरेली का ताज शरिया, मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा का, हाफिज मिल्लत मुबारकपुर का, मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा का, सदरुल शरिया इमाम जदली अलैहि रहमत व रिज़वान। अल्लाह के नबी फरमा, अगर दुआ करेगा वो खुद अमल वाला हो, खुद नेक हो, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, वरना कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा। लेकिन आओ, अल्लाह ने एक पीर ऐसा भी पैदा किया है, एक ऐसा वली पैदा किया है, एक ऐसा पीर पैदा किया, पूरा मजमा इस्तकबाल करे, जब इशारा करूं, एक पीर ऐसा पैदा किया है वो दुआ ना भी करे, हाथ ना भी उठाए, हाथ ना भी उठाए, होठों को भी ना हिलाए, जबान को भी ना हिलाए, कदम को भी ना हिलाए, हाथों को भी ना हिलाए, आसमान की तरफ भी ना देखे, उस पीर के बारे में तुम्हारा नबी कहता है उसके कदमों में चला जाना, उसके कदमों में अल्लाह ने तेरी जन्नत रख दी है। या रसूल अल्लाह, अस्मते वालिदैन, अस्मते वालिदैन। एक ऐसा पीर है, एक ऐसा पीर है, वो दुआ ना भी करे, हाथ ना भी उठाए, कुछ भी ना कहे, अल्लाह के नबी फरमाते उस माँ के कदमों में तेरी जन्नत रख दी है। अहमद रजा मंजरी बोलेगा, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। अब हाफिज साहब नारायण
मत हो जाना। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। उसके कदम कितने चूमे हैं तुमने, उसके हाथों का मैल कितना चाटा है बोलो। उसके कदमों की छुरियों को मिट्टी को भी चाट लोगे तो जन्नत की चौखट की मिट्टी चाट। कोई पीर ऐसा नहीं है जन्नत दिला दे। वो बात पूरी समझ में आएगी, रिकॉर्ड हो चुकी है। लेकिन एक पीर ऐसा है सुभान अल्लाह, दुआ ना भी करे, दुआ ना बगैर उसकी मर्जी के, खुदा भी जन्नत नहीं देगा। तो उसके कदमों में जन्नत अल्लाह ने रख दी है। कहाँ जाते हो जन्नत तलाश करने? कहाँ जाते हो जन्नत तलाश करने? पीरों के दरबारों में। पहले उसके दरबार में जाओ, रात को चूमो, सुबह को चूमो, शाम को चूमो, और चूम लोगे जब दुआ करेगी या अल्लाह मेरे बेटों को मूसा का पड़ोसी बना। बात आ गई तो सुनी लो। वो बात है 571 वाली याद रखना, ठीक है ना? बात आ गई तो बताई दूं, जो कि तकरीर वो जरूरी है जो कौम के फायदे की। बात समझ आ रही है? वो दुआ जब कर देगी, एक बूढ़ी ज़ईफ़ा थी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, वो दुआ करती थी या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का पड़ोसी बना देना जन्नत में। किसका पड़ोसी? जलाली पैगंबर का, जो पत्थर पे डंडा मारे तो चश्मे निकाले। जात पात का कसाई था, काटता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह ने कहा देखना देता। हाँ देखने का। फुला महल्ले में जाओ, एक कसाई है दुकान पे बैठा है, गोश्त बेच रहा है, जाओ। अल्लाह के नबी वहां गए, जाने के बाद देखा भीड़ लगी है, लोगों को गालियों पे गालियां दे रहा है, छड़क रहा है, डांट रहा है, फटकार लगा रहा, फिर भी लोग गोश्त नहीं खाते। सुबह से शाम तक अल्लाह के नबी खड़े रहे। शाम हुई, गोश्त बेचा, औजार साफ किए, बगल में दबाए, चल दिया, घर की तरफ चला। बड़ी इबरत खेज बात है, चल दिया। वो नहीं जानता था मेरे पीछे कौन आ, उसको पता नहीं अल्लाह का कलीम है। मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे चल दिया। दरवाजे में टूटा हुआ घर था, पहुंचा, अल्लाह के पैगंबर ही नहीं पहुंचे। दरवाजा खुला, अंदर गया। एक तरफ बीवी बच्चे हैं, बीवी बच्चों वाले कमरे में नहीं गया, दूसरे साइड में कमरे में चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे चले गए। पहुंचा, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरवाजे में छिप के खड़े हो गए। उसने अपने थैले से रोटी ली, बीवी से रोटी मंगाई, ली रोटी और रोटी को मुंह में डाला। मुंह में डाला, अच्छे से चबाया, चबाने के बाद हाथ में लिया और उसने बूढ़ी माँ के मुंह में खिला दिया। जैसी वो लुकमा बूढ़ी माँ के पेट के अंदर गया, उसके मुंह से आवाज निकली या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का पड़ोसी जन्नत में बना। और तो करो मेरे कौम के लोगों। फिर तीसरा लुकमा खिलाया, चौथा लुकमा खिलाया। जितने लुकमे खिलाता जाता था, हर लुकमे से उसकी माँ दुआ देती या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का। मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, सजदे शुक्र अदा किया, कहा मौला इसके अमाल तो ऐसे नहीं, लेकिन जन्नत में मेरा पड़ोसी जो बनेगा अपने अमाल की बुनियाद पर नहीं, माँ की दुआ की बुनियाद पर बनेगा। अंदाजा तो करो ये माँ की बरकत है। लेकिन आज बीबी के चक्कर में हमने माँ को छोड़ दिया, अपनी वाइफ के चक्कर में माँ को। मैं नहीं कहता बीबी का ख्याल मत रखो, बीबी से मोहब्बत करना भी मुस्तफा की सुन्नत है। बीबी से मोहब्बत करना मुस्तफा की सुन्नत है, लेकिन दाई हलीमा के लिए हाथ बांध कर खड़े होकर ताजीम करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत। और तो ये माँ का मकाम है। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। हाफिज साहब ने बकरे का अच्छा गोश्त खिलाया, लेकिन हाफिज साहब आँख का गोश्त मुबारक हो, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफ्त। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा आपको इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी खानका का है, कितने बड़े मरकज का है, पहले देख लो शरीयत का पाबंद है कि नहीं। तो बहसियत आलिम हाथ चूम सकते हो, लेकिन शरीयत का पाबंद नहीं है तो तुम भी मरोगे, तुम्हारी बात ये सनद मान के कौम भी मरोगी। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है किसी से। आला हजरत ने ऐसे ही ताज़ीम का हुक्म नहीं दिया है कि जिसके चाहो हाथ पर चाट लो, चूम लो। मेरे भाइयों, ये शरीयत है। शरीयत शरीयत किसी के बाप की नहीं, शरीयत रसूल पाक की है। इसलिए
میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں، وصیت بھی نہیں کروں، ایک مشورہ، اس مشورے پر عمل کر لینا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کر، آپ کرو گے دلیل بن جائے گی میرے بھائیوں۔ اس لیے شریعت کا جو علمبردار ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر کے بیٹے حضرت غوث اعظم تک ہاتھ میں آنا اٹھا دیا، چہرے پہ شادابی، ہونٹوں پہ لالی، پیشانی پہ تابانی، اللہ 511 اٹھا دیا۔ اتنی اچھی ڈیفینیشن علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح مشکات اشعۃ اللمعات میں تحریر فرمائی، اٹھا دیا۔ اس نے کہا یا عبد القادر میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں، نانا جان کا دین ہوں، نانا جان کا دین ہوں۔ لوگوں نے مجھ پہ عمل کرنا بند کر دیا، میں اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، میری پوزیشن آپ نے دیکھ لی۔ اے عبد القادر تم نے مجھے زندگی نو عطا فرما دی، نئی زندگی عطا فرما دی اللہ۔ اب آگے کی بات علماء خاموش رہے، پورے مجمع سے مجھے بتائے گا کہ دین کہتے کسے ہیں، 100 روپے کا انعام دوں گا، بتائے گا مجھے دین کسے کہتے ہیں کوئی؟ کتنے جلسے ہوئے ہیں آپ کے گاؤں میں؟ بہت سارے۔ یہ تو پہلا ہی سوال ہے نا دین، خبر میں بھی سوال ہوگا معلوم ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ کوئی دین بتا دے گا دین کسے کہتے ہیں؟ جو بتائے گا 100 روپے دوں گا، اہل اسٹیج کو چھوڑ کر۔ پھر غوث اعظم کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا تمہیں، غوث اعظم کا مرتبہ جب دین سمجھ لو گے تب سمجھ میں آئے گا غوث اعظم کہتے کسے ہیں، تب غوث اعظم کی عظمت۔ ایسے خالی قصہ کہانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ واٹ از ڈیفینیشن آف دین؟ دین کی پریبھاشا کیا ہے؟ دین کی تعریف کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ بتائے گا کوئی؟ 100 روپے دوں گا، اور آگے بڑھا دوں 200 روپے دے دوں گا، اور آگے بڑھا دوں آپ نے تو 120 دیے، میں 500 روپے دے دوں گا۔ انعام دے کر جاؤں گا، رشوت انعام دے کر۔ چلیے اب سنیے، ایک ہے اسلام، کیا ہے؟ اسلام، زور سے بولو، اسلام۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے ایمان، اور ایک ہے دین۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک اسلام، ایک ایمان اور ایک دین۔ اب تینوں کو الگ الگ سمجھو، پھر غوث اعظم کو سمجھو۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ سمجھ گئے تو میری تقریر میں سب سے قیمتی پوائنٹ یہی ہوگا، سب سے مہنگا پوائنٹ ہوگا، سب سے قیمتی پوائنٹ۔ اس سے زیادہ قیمتی پوائنٹ میں کچھ نہیں بیان کروں گا۔ ایک ہے دین، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ حوالہ نوٹ کرو، شرح مشکات اشعۃ اللمعات، لکھنے والے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اسلام اور ایمان۔ اسلام نام ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقہ فطر کا، وہ عبادتیں جو دیکھنے میں آتی ہیں، جو دیکھنے میں آتی ہیں، وہ عبادتیں جو، زور سے بولو، وہ عبادتیں جو دیکھنے میں آتی ہیں اس کا نام ہے اسلام۔ نماز کا نام اسلام ہے، روزے کا نام اسلام ہے، زکوٰۃ کا نام اسلام ہے، کعبۃ اللہ کے حج کا نام اسلام ہے، میدان عرفات کی عبادت کا نام اسلام ہے، مصطفیٰ کی عبادت کا نام اسلام ہے، چنگریزی کا نام اسلام ہے، کعبے کے چکر لگانے کا نام اسلام ہے، پیرے سنگم پر کھڑے ہو کر پانی پینے کا نام اسلام ہے، مطاف کے چکر لگانے کا نام اسلام ہے، حجر اسود کو چومنے کا نام اسلام ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں جو عبادتیں دیکھنے میں آئے اس کا نام اسلام ہے، اور جو چیز دیکھنے میں نہ آئے اس کو مان لیا جائے اس کا نام ایمان ہے۔ اب ایمان ہے جو دیکھنے میں نہ آئے اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ ایک ہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا، اس کا نام ایمان ہے۔ آسمانی کتابیں توریت و انجیل و زبور کو ہم نے دیکھا نہیں، اس قرآن کو ہم نے دیکھا نہیں، اگر رسول اللہ کہتے تو پتہ نہیں چلتا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا یہ اس کی ایمان ہے۔ آسمانی فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن مان لیا اس کا نام ایمان ہے۔ قبر کی منزل کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے مان لیا اس کا نام ایمان ہے۔ جنت دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ
इसका नाम ईमान है। आमन्तु बिल्लाह, अल्लाह को देखा, व मलाइकती, फरिश्तों को देखा, व कुतुबी, तौरात व इंजील ज़बूर को देखा, बोलो, वल यौमिल आखिर, आखिरत को देखा, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही को देखा, मिनल्लाहि तआला को देखा, वल बअस बादल मौत को देखा, नहीं देखा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो चीज देखने में ना आए दिल में यकीन कर लिया जाए उसका नाम ईमान है, और जो चीज देखने में आए उसको मानकर अमल में ले आया जाए उसका नाम इस्लाम है। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसका नाम दीन है। अब मेरे हौसले ईमान को भी जिंदा किया है, इस्लाम को भी जिंदा किया है। बल्कि आसानी से बोलूं, जिसने नमाजों को जिंदा किया उसका नाम अब्दुल कादिर है, जिसने रोजों को जिंदा किया उसका नाम अब्दुल कादिर है, जिसने ज़कात को जिंदा किया उसका नाम अब्दुल कादिर है, जिसने काबतुल्लाह के हज को जिंदा किया उसका नाम अब्दुल कादिर है। अरे इस्लाम और ईमान को इकट्ठा कर दिया जाए तो दीन बनता है, और दीन को जिंदा करने वाला अब्दुल कादिर जीलानी है। अब और मैं सच बताऊं, गवाही आप लोग देंगे, सवाल मेरा गवाही, अब बस आपकी गवाही की जरूरत है, सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, सिर्फ गवाही की जरूरत है। इस्लाम 1450 साल पहले नहीं आया है, आप कहते हो 1450 साल पहले, इस्लाम तो उसी वक्त है जब हजरत आदम आए। नाम बदल रहा है, क्या बदल रहा है? इस्लाम। अभी मैं वो एक उस पर फेसबुक पर डिबेट देख रहा था मैं, तो गलत जवाब दे रहा था, कह रहा दीन तो हमारा 14 साल पहले है। तो सनातन धर्म वाले ने कहा अच्छा तुम्हारा दीन 14 साल पहले आया, हमारा तो हजारों साल पहले आया है, तो हम पुराने को छोड़ेंगे नए को मानेंगे? वो जवाब नहीं दे पाया। अरे दीन हमारा आज नहीं, दुनिया का पहला पुरुष, पहला आदमी जब इस धरती पर आया था तो वो दीन को लेकर आया था, इस्लाम को लेकर आया था, वो दीन आदम था। नाम बदलता रहा, मकसद वही रहा, तबलीग वही रही, पैगाम वही रहा, मिशन वही रहा, दावत वही रही, रुश्तो हिदायत वही रही। अल्लाह एक है, आदम ने भी कहा, अल्लाह एक है, आदम ने भी कहा, अल्लाह का मैं नबी हूँ, आदम ने भी कहा, अल्लाह एक है, मूसा ने भी कहा, अल्लाह का नबी हूँ, मूसा ने भी कहा, तमाम पैगंबरों ने कहा अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूँ। ये कभी मत कहना हमारा दीन 1400 साल पुराना है। हमारा दीन उस दिन आया था जिस दिन कोई इंसान भी नहीं आया था, पहला ही इंसान था, वो भी तुम्हारा भी बाप था, हमारा भी बाप था। या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, तुम्हें कबीलों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अब बड़ा वो है जो तक़वे वाला है। क्या है? और से आदम ने जिंदा किया ईमान को भी, इस्लाम को भी, दीन को भी। अब रिसर्च देखो, गवाही आप दोगे, जब से मेरे नबी के सहाबा आए तब से लेकर आज तक सबसे पहले मुजद्दिद का नाम अबू बकर है। मुजद्दिद दीन की तजदीद करने वाला, पूरे मजमा इस्तकबाल करे, समझ में आ रहा है? सबसे पहले मुजद्दिद का नाम क्या है? अब आप कहोगे अबू बकर मुजद्दिद कैसे हो गए? दीन की तजदीद करने वाले का नाम मुजद्दिद है। जब मानिईन ज़कात खड़े हो गए तो हजरत अबू बकर ने ज़कात के मसले को जिंदा किया कि नहीं किया? तजदीद की कि नहीं की? बोलो, की कि नहीं की? मुजद्दिद, पहले मुजद्दिद का नाम अबू बकर है। और आज तक 2022 तक अभी तक के आखिरी मुजद्दिद का नाम मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम अल्लामा मुस्तफा रज़ा खान। 2022 तक की बात कर रहा हूँ, आगे और मुजद्दिद आएंगे, है ना, इसलिए 2022 लगाए, चूंकि रिकॉर्डिंग 100 साल के बाद भी सुनी जाएगी, है ना, हर 100 साल के बाद मुजद्दिद आता रहेगा। पहले मुजद्दिद का नाम अबू बकर, और 15वीं सदी चल रही है। ये कौन सी सदी चल रही है? लोग कहते हैं 14वीं सदी, 14वीं नहीं है, 15वीं सदी है। 44 साल हो गए 15वीं सदी के, 1400 तो पूरी हो गई,
15ویں صدی چل رہی ہے. 15ویں صدی کے مجدد کا نام میرے خسر، میرے فادر اللہ مفتی اعظم کے روحانی بیٹے، مفتی اعظم نے جس کے پیچھے 11 سال نماز پڑھی، جو مفتی اعظم کا چہیتا لاڈلا تھا، جو مفتی اعظم کا امام تھا، جو مفتی اعظم کا خلیفہ تھا، جو مجاہد ملت کا خلیفہ تھا، جو قطب مدینہ ضیاء الدین احمد مدنی کا خلیفہ تھا، جو حبیب الرحمان کا خلیفہ تھا، جو مفتی اعظم کا نور کا آنکھ کا تارا تھا، جس کو پوری دنیا علامہ قاری امانت رسول کہتی ہے، وہ میرے فادر اللہ ہے. وہ قاری امانت رسول نے 15ویں صدی کا مجدد لکھ کے بتا دیا. 14ویں صدی کا مجدد اعلیٰ حضرت ہے، 15ویں صدی کے مجدد مفتی اعظم ہے. اس لیے بات ہلکی نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہلکی بات نہیں کرتا. 15ویں صدی کے 2022 تک پہلے مجدد کا نام ابو بکر، 2022 میں جو مجدد آخری ہے اس کا نام ہے مفتی اعظم عالم اسلام علامہ شیخ مصطفیٰ رضا خان ابن احمد رضا خان ابن نبی علی خان ابن رضا علی خان. طرف کے بولو سبحان اللہ. جو تاج الشریعہ کا نانا بھی ہے، دادا بھی ہے. سبحان اللہ. حجت الاسلام کا بھیا ہے، اعلیٰ حضرت کا لخت جگر ہے. سبحان اللہ. اب ذرا غور کرو، پہلی صدی سے لے کر آج 15ویں صدی تک مجدد ایک آئے، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا. میر عبد الواحد بلگرامی بھی مجدد بن کر آئے، حضرت اورنگزیب عالمگیر بھی مجدد بن کر آئے، حضرت علامہ شیخ سرہندی فاروقی بھی مجدد بن کر آئے، اعلیٰ حضرت بھی مجدد بن کر آئے. علماء توجہ کرو اور دعاؤں سے نواز دینا، مشورہ دے دینا. اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو تو بتا دینا. ہزاروں مجدد آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے. ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، تیسرا گیا چوتھا آیا، چوتھا گیا پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 10واں، 20واں، 50واں. سینکڑوں مجدد آتے رہے، لیکن 1444 سال گزر گئے میرے نبی کو ہجرت کیے ہوئے. ہزاروں مجدد آئے، لیکن آج تک دوسرا کوئی محی الدین پیدا نہیں ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زور سے بولو، زور سے بولو. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ. ہزاروں مجدد آتے رہے، لیکن غوث اعظم کے علاوہ اب تک کوئی محی الدین نہیں آیا، کوئی زندہ کرنے والا دین کا نہیں آیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو حسنی، تو حسینی، کیوں نام محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت. غوث اعظم کے علاوہ اب تک کوئی دوسرا محی الدین نہیں آیا. اگر آیا ہو تو بتاؤ، پڑھا ہو تو بتاؤ، لکھا ہو کہیں بتاؤ. کہیں نہیں آیا اب تک. آگے اللہ جانے، لیکن ابھی تک کوئی دوسرا محی الدین نہیں آیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی بہت ہوشیار ہے. کہتے ہیں تیری سرکار میں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا جو میرا غوث ہے. اور لاڈلا بیٹا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا. مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالے چھٹ جاتی ہیں، اٹھتا ہے جب تیغا تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے انسائکلوپیڈیا آف فتاوی رضویہ کو لکھا، لیکن رسول کے دربار میں لے کر نہیں جاؤں گا. اپنے روزوں کو، نمازوں کو، زکات کو، کعبۃ اللہ کے حج کو، سفر کو، حدر کو، اور حسام الحرمین کو، دیوانے شاعری کو، ہدایت بخشش کو، حسام الحرمین کو، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کو لے کر، الفوز المبین در حرکت زمین کو لے کر نہیں جاؤں گا. اپنے رسالوں کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے فتووں کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے وضو کو لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے غسل کو لے کر نہیں جاؤں گا، اتنے فتوے دیے لے کر نہیں جاؤں گا، اتنی 1400 کتابیں لکھی نہیں لے کر جاؤں گا. علم رمق، علم توقیت، علم میزان کو لے کر نہیں جاؤں گا، علم فلسفہ کو لے کر نہیں جاؤں گا، علم حدیث کو لے کر نہیں جاؤں گا، علم الکلام کو لے کر نہیں جاؤں گا، علم تفسیر کو لے کر نہیں جاؤں گا، علم
मुलाकात को लेकर नहीं जाऊंगा। इमाम अहमद रजा कहते हैं, ए रसूल, मैं तेरी बारगाह में किसी इबादत को लेकर नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो तेरे बेटे अब्दुल कादिर को लेकर जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो तेरे चहीते को लेकर जाऊंगा, क्योंकि बाप की बारगाह में सारी चीज आइंदे दरगाह की जा सकती है, लेकिन औलाद अगर नेक हो तो उसका प्यार कोई नहीं ठुकराता। मेरे रजा कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है। और लाडला बेटा तेरा, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे 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 ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की मौला करीम मुझ नाचीज़ अहमद रजा मंजरी से जो भी गलती हुई हो अल्लाह ऐलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन, फूल चुने छाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा। भाई मैं उलमा का बहुत मशहूर हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपके इस इल्मी क़यादत और सलाहियत को कबूल फरमाए कि आपने मुझ जैसे छोटे से आदमी पर, नाचीज़ कम इल्म पर इतनी तवज्जो से तकरीर समाअत की और मुझे दुआओं से नवाजा। अल्लाह बेहतरीन बदला दे। हजरत फरमाना थोड़ी देर और, मैं बहुत लंबा सफर करके आ रहा हूँ और अब मुझे फिर से सफर करना, पूरे 24 घंटे का सफर फिर करना है। 25वें घंटे में फिर मुझे उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल जाना है। बस एक बात, चूंकि मैं उलमा की बात को अपने सर का ताज समझता हूँ, इनका हुक्म समझकर एक बात और बता दूं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जात है, तकरीर फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? जोर से बोलो, क्या फरमा रहे हैं? तकरीर। गौसे आजम की ताकत भी देख लो, गौसे आजम की ताकत देख लो, कितनी बड़ी ताकत है। क्योंकि उलमा का हुक्म, उलमा का कहना मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। अल अम्रो फौकल अदब के तहत मैं ये बात कह रहा हूँ। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, जलाल में आ गए। जलाल में जब आए तो गौसे आजम के इमामे का पेज खुल गया। गौसे आजम के इमामे का पेज खुल गया। जब इमामे का पेज खुला, हमारी तकरीर सुनने वाले आप लोग हो, लेकिन गौसे आजम की तकरीर सुनने वाले अल्लाह के वली हुआ करते थे। हज़रत गौसे आजम के इमामे का पेज खुला। इस बात को भी अल्लामा शेख अब्दुल हक ने अपनी किताब में लिखा है, उसको देख लेना। उसमें लिखा है, गौसे आजम का पेज खुला तो तमाम जो हाज़रीन थे, सामईन थे, उन सबों ने अपने अपने इमामे अपनी अपनी टोपियां उतार कर गौसे आजम के कदमों में डाल दी। और से सुनो, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, गौसे आजम के कदमों में डाल दी। जब गौसे आजम जलाल से जमाल में आए तो आपने अपने इमामे को सही से बांधा और आपने हुक्म दिया कि तमाम लोग अपनी अपनी टोपियां, अपनी अपनी पकड़ियां अपने सरों पर रख लो। सब ने रख ली। गौसे आजम के सामने एक औरत का जनाना कपड़ा, जिसको सरबंद कहा जाता है, आसान लफ्जों में उसी को दुपट्टा समझ लो, हालांकि दुपट्टे के नीचे पहना जाता है, वो सरबंद जिसमें औरतें बांध कर नमाज पढ़ती हैं और बाल रुक जाता है, उसको सरबंद कहा जाता है। दिल्ली के मार्केट में बहुत बिकता है, लेकिन मैं दुपट्टा बोल दे रहा हूँ आसानी के लिए। एक लेडीज दुपट्टा वहां पड़ा हुआ रह गया, जबकि गौसे आजम की तकरीर में कोई औरत नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई बूढ़ी नहीं, कोई बच्ची नहीं। वो दुपट्टा जब देखा तो लोगों ने कहा, सरकार यहाँ तो सारे मर्द ही मर्द हैं, ये दुपट्टा कहाँ से आ गया? अल्लाह के वली सरकार गौसे आजम की सुनो और आपकी शान देखो। फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ अल्लाह के वलियो, जैसे मेरी तकरीर तुम सुनते हो, ऐसी मेरी तकरीर पूरी जमीन में जहाँ जहाँ अल्लाह के वली है, सब वहीं पर खामोशी के साथ मेरी तकरीर को समाप्त करते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, रूए जमीन पर जहाँ जहाँ भी अल्लाह के वली होते हैं, अपनी खानकाहों में, अपने मरकजों में, अपने घरों में, अपनी मस्जिदों में खामोश हो जाते हैं और मेरी तकरीर वहीं से सुनते हैं। आपके लोगों ने कहा, सरकार लेकिन औरत का कपड़ा कहाँ से आया? तो आपने फरमाया, यहाँ से बहुत दूर एक शहर है जिसका नाम अस्फहान है। क्या नाम है? अस्फहान है। अस्फहान में एक अल्लाह की बंदी, मेरी आरिफा बहन, अल्लाह की वलिया मेरी तकरीर सुन रही थी। जब मेरा इमामा का पेज खुला तो उसने वहीं से देख लिया और अपना दुपट्टा अस्फहान से मेरे अदब की बुनियाद पर मेरे कदमों में भेज दिया। सुभान अल्लाह। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ज़ुब्दतुल आसार में लिखा है, गौर तो करो, एक मेरी आरिफा बहन, एक अल्लाह की वलिया ने अस्फहान से दुपट्टा उतारा और मेरे कदमों में
پھینک دیا. سبحان اللہ. اندازہ تو کرو کہاں اصفہان اور کہاں بغداد. اندازہ کرو جہاں میں ٹھہرا ہوں حافظ صاحب کے گھر میں وہ گھر دیکھ نہیں سکتا, یہاں سے وہاں کچھ بھیج نہیں سکتا, لیکن ہاں سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, آج سوشل پلیٹ فارم کا زمانہ ہے. یہاں سے فوٹو کلک کرو اور دنیا کے کسی بھی کونے پر فیس بک کے ذریعے, میسنجر کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہو. تو دنیا کہے گی مولانا آج یو میڈ کیا تم پاگل ہو. اور یہ سائنس کا کمال ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے یہاں سے وہاں چیز چلی جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں سائنس کو بنانے والا ایک دنیا دار ہے اور اللہ کے ولیوں کی زبان کو بنانے والا پروردگار ہے. اعظم نے فرمایا کہ آج عارفہ بہن میری اصفہان کی دھرتی سے میری تقریر سن رہی تھی, وہیں سے اس نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں پھینک دیا. غوث اعظم نے فرمایا اب یہ دوپٹہ مجھے دو. غوث اعظم کو دوپٹہ دیا گیا, غوث اعظم نے کاندھے پہ رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوپٹہ غائب ہو گیا. سبحان اللہ. غوث نے فرمایا اس بہن کا کام تھا میرے ادب کی بنیاد پر میرے قدموں میں بھیج دیا, میں نے دوپٹہ بغداد سے اس کے سر پہ بھیج دیا. سبحان اللہ. اندازہ کرو جب میرے غوث کی طاقت کا عالم یہ ہے, جب ایک غلام کی عادت یہ ہے, غلام کی طاقت کا عالم یہ ہے, تو مدینے والے رسول کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو کہا ہے جب ان کے غدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا نبی عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. جب غوث اعظم کی طاقت کا عالم یہ ہے تو رسول اعظم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میرے رسول فرماتے ہیں جب میں نے علی کو اٹھایا تھا اپنے کاندھوں پر, علی سے پوچھا علی کیا دیکھا. علی نے کہا میں نے ساتوں آسمانوں کے پار دیکھ لیا, زمین کی طرف دیکھ لے. علی فرماتے تحت الثری کے پار دیکھ لیا. اسی علی کا بیٹا ہے عبد القادر, اسی علی کا لاڈلا ہے عبد القادر, اسی حسین کا شہزادہ ہے عبد القادر, اسی فاطمہ کا لاڈلا ہے عبد القادر, اسی عبداللہ سمئی کا نواسا ہے عبد القادر, اسی موسیٰ بن صالح کا بیٹا ہے عبد القادر, اسی سنیوں کا امام ہے عبد القادر, اسی ولیوں کا امام ہے عبد القادر, غوث اعظم کا حضرت قریب نواز کا شہنشاہ ہے عبد القادر, علاء الدین کا آقا ہے عبد القادر, نظام الدین کا آقا ہے عبد القادر, فرید الدین کا آقا ہے عبد القادر, احمد رضا کا آقا ہے عبد القادر, سندھی سختی کا آقا ہے عبد القادر, جنید بغدادی کا آقا ہے عبد القادر. ارے صبح قیامت تک ولی آتے رہیں گے, ان سب کی شہنشاہی کا سیرا غوث اعظم کے سر سجدہ رہے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. When I will come to return your city, I will deliver a speech. After this matter, inshallah, I will alive, I will die, I will deliver a speech in doomsday in front of Allah. Paata hai Prophet Rasulullah, Subhanallah. Kama alayna illa al-balagh al-mubin. Assalamu alaikum. سبحان اللہ.